نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 7 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ آیت 7: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 8: ترجمہ: اسی نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عملوں والا ہے۔ اگر آپ ان سے فرمائیں کہ تم مرنے کے بعد واقعی زندہ کیے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ تو محض جادو ہے، اور اگر ہم ان سے تھوڑے سے وقت کے لیے عذاب ہٹا دیں تو یہ ضرور چیخ پڑیں گے کہ عذاب کو کیا چیز روکے ہوئے ہے۔ یاد رکھو، جس دن ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر ان سے ٹلنے والا نہ ہوگا، اور وہی عذاب ان پر الٹ پڑے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 7 اور 8 کا۔ تفسیر: اللہ ہمگیر قدرت کا مالک ہے۔ حق تعالیٰ اپنی ہمگیر قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اس نے 6 دن میں آسمان و زمین کا تمام کارخانہ رچا دیا۔ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنو تمیم، بشارت قبول کرو۔ تمیمیوں نے جواب دیا کہ آپ نے بشارتیں تو سنا دی، کچھ دلوائیں بھی تو۔ فرمایا: یمن والو، تم بشارت قبول کرو۔ بولے: آپ کی بشارت سر اور آنکھوں پر، ہم بخوشی قبول کرتے ہیں۔ آپ ہمیں دنیا کی پیدائش کے ابتدائی حالات بتائیں۔ فرمایا: پہلے کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا جس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان فرمایا۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی اس قدر فرمایا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ چنانچہ میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ پھر آپ نے کیا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے آسمان و زمین بنائے۔ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ نے لوگوں کی تقدیریں لکھ لی تھیں جب اس کا عرش پانی پر تھا۔ ابو رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لقید بن عامر نے آپ سے پوچھا کہ دنیا کی پیدائش سے پہلے اللہ کہاں تھا؟
فرمایا غما میں، جس کے اوپر نیچے ہوا تھی، اور بعد میں عرش بنایا۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اس کو یکتا جانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو۔ کائنات اور اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں پیدا کی گئی، ایسا خیال خام تو محض کافروں کا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ صاد کی آیت 27 میں، ہم نے آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کی ہیں، ایسا گمان تو کافروں کا ہے اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ پھر فرمایا اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں سے کون دنیا میں آ کر اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کون زیادہ عمل کرتا ہے اور کون کم، کیونکہ اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ شریعت محمدی کی مطابقت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر عمل میں خلوص نہ ہو مگر مطابقت ہو تو شرک ہے، اور اگر خلوص ہو مگر مطابقت نہ ہو تو بدعت ہے، اور شرک و بدعت دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ ان گندگیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ زندگی بعد الموت برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ہر دل عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں کے سامنے زندگی بعد الموت کا عقیدہ رکھیں تو صاف انکار کر دیں گے، حالانکہ یہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت 87 میں فرمایا اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ جواب میں اللہ ہی کو بتائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 61 میں فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ آسمان اور زمین بنائے اور کس نے سورج چاند کو تابعدار بنایا تو وہ ضرور اللہ ہی کو بتائیں گے۔ تعجب ہے کہ پھر زندگی بعد الموت کو کیوں نہیں مانتے، اور کیوں اس ایک ادنا سی بات کو اللہ کی قدرت سے باہر جانتے ہیں۔ یہ تو ایک موٹی سی بات ہے کہ جس نے بلا نمونے کے نہایت آسانی سے ایک چیز ایجاد کر دی، وہ اسے دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا تو اول بار کے بنانے سے بھی بہت ہی آسان ہے۔ سورہ روم کی آیت 27 میں فرمایا وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 28 میں فرمایا تم سب کی پیدائش اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کا۔ پھر فرمایا کافر اس عقیدے کو نہیں مانتے اور کھلا جادو کہہ کر گریز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے کو ماننے لگتے ہیں ان پر آپ نے جادو کر دیا ہے۔ دراصل کفر و عناد اور رسم و رواج کی وجہ سے زندگی بعد الموت کے ماننے والوں کو مسحور بتانے پر مجبور ہیں۔ آیت 8، مشرکوں کو چند دن کے لیے عذاب کی نہ آنے سے دھوکہ، یعنی اگر ہم ان مشرکوں سے کچھ دنوں کے لیے عذاب موقوف رکھیں تو یہ گمان کر بیٹھے کہ عذاب کی دھمکی بے بنیاد ہے، اور تنزیہ عذاب کی جلدی مچانے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر و شرک نے دور دور تک جڑیں پھیلا لی ہیں۔ جب ان کے دل ہی مسموم ہو چکے تو اب کس طرح انہیں اس خطرناک زہر سے نجات مل سکتی ہے؟ قرآن و حدیث میں لفظ امت کئی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یہاں اس سے مدت مراد ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَئُوسٌ كَفُورٌ آیت 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ آیت 10، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ آیت 11۔ ترجمہ، اگر ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت چکھا کر اس سے وہ رحمت طلب کر لیں تو وہ بڑا ہی نا امید و ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس سختی کے بعد
جو اسے پیش آئی تھی اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دیں، تو یہی کہتا ہے کہ مجھ سے تمام برائیاں ہٹ گئیں، اور خوب اترانے لگتا ہے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے، مگر صبر والے اور نیک عمل والے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑی بھاری بخشش ہے اور زبردست صلہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 سے 11 کا۔ تفسیر آیت 9، انسان کی برائیوں کا بیان۔ ان کامل ایمان والوں کو چھوڑ کر جن پر اللہ کا رحم ہے، عموماً انسان کی برائیوں کا بیان ہے کہ انسان آرام کے بعد تکلیف پر ہراساں اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ سے بدگمان ہو کر ماضی و مستقبل کا آرام بھول جاتا ہے۔ اس کی کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے اس نے نہ کبھی آرام اٹھایا تھا اور نہ وہ اپنی آئندہ عمر میں عیش دیکھے گا۔ آیت 10، پھر اگر تکلیف کے بعد آرام میسر آ جاتا ہے تو خیال کر بیٹھتا ہے کہ ادبار ختم ہو گیا، مصیبت کی گھڑیاں بیت گئیں، قسمت جاگ اٹھی، اب نہ کبھی ادبار آئے گا اور نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا اور عزت والا اور دوسروں کو نیچا اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اور خوشحالی کے نشے میں مست و چور ہو کر فرعون بے سامان بن جاتا ہے اور ماضی کی پریشانیوں کو ایک لخت بھول جاتا ہے، جیسے ہمیشہ سے اس کی یہی خوشحالی اور فارغ البالی کی حالت رہی ہو۔ آیت 11، کامل مسلمانوں کی پہچان۔ البتہ کامل ایمان والے نہ تنگی اور ترشی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ خوشحالی میں مغرور، یہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور راضی برضا رہتے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اور آسانیوں میں شکر۔ ان کو صبر پر، معافی اور شکر پر بڑے سے بڑا صلہ ملتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مومن کو جو پریشانی، جو غم، جو دکھ، جو بیماری اور جو رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ یقیناً اس سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ خوشی پر شکر بھی اس کے لیے بہتر ہے اور رنج پر صبر بھی۔ یہ نعمت مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 7 سے 11 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔